اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے آج ہم پھر اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کی خاص کرم نوازی، اللہ کا خاص فضل و کرم ہمارے اوپر، اس کی خاص رحمت ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان جیسی عظیم نعمت اور ایک عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن کے سمجھنے سیکھنے میں استقامت نصیب فرمائے، اور ہمیں اس رمضان کی جتنی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں ہیں اللہ تعالیٰ ساری ہمیں نصیب فرمائے، اور اس رمضان کا اثر رمضان کے بعد بھی ہمارے دلوں میں اور ہمارے سینوں میں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ خاص دعا ہے کہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے اہل و عیال، ہماری اولادیں، ہمارے قریبی اور دور کے سارے رشتہ دار اور ساری امت مسلمہ، یا اللہ اس کو صحیح سمجھ اور صحیح ہمت عطا فرما، اور اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اس میں ہمیں اس دنیا میں جتنے مسائل ہیں، خاص کر مسلم امہ سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے حل کرے، اور انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ یونس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے ایک خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم پہلا رمضان تو ایشیا میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں، یہاں پر گلف کنٹریز میں یا یورپ اور کینیڈا وغیرہ میں تو آج غالباً 2 رمضان۔ بہرحال رمضان کی پہلی کلاس ہے ہماری، اور اس میں آج ہم سورہ یونس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جتنی چھپی ہوئی آیات اور جتنی حکمت بری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے، مکی سورہ ہے، یعنی مکہ کے دور میں یہ نازل ہوئی۔ مصحف کے اعتبار سے، یعنی قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے، یا 10ویں پر نمبر پر آتی ہے، لیکن ترتیب نزولی، کرونولوجیکل آرڈر جسے کہتے ہیں، یا جس ترتیب سے نازل ہوئی صورتیں اس ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو یہ 51 نمبر پہ آتی ہے، 51 نمبر پہ۔ اس میں ٹوٹل 110 آیات ہیں، اور اس میں 11 رکوع ہیں۔ سورہ یونس کی اگر نام کے حوالے سے دیکھا جائے تو یونس، حضرت یونس علیہ السلام، ان کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یونس رکھ دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کسی صورت کا نام جو ہے اس میں جو موضوعات یا اس میں جو گفتگو یا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ سارے کا سارا احاطہ نہیں کرتا، صرف اس کی ایک آئیڈینٹی، اس سورہ کی ایک شناخت کے لیے اس کا نام ہوتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو اس سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ زمانے کے اعتبار سے یہ
ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ قبل، کچھ عرصہ پہلے کی سورہ ہے. اس میں آیات جو نازل ہوئی ہیں اس کے موضوعات یا وہ آیات کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت مدینہ کا جب تحریک چلی ہجرت مدینہ کی، اس سے کچھ پہلے کی ہے. مکہ کے شروع کے دور کی بھی نہیں اور مکہ کے بالکل آخری دور کی بھی نہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے 2 صورتیں پڑھی ہیں، وہ ہجرت مدینہ جو ہے اس کے بالکل پاس کی ہیں، کیونکہ ان صورتوں میں ہجرت کی طرف بھی اشارہ یا کچھ احکامات یا ان حالات و واقعات کے کچھ روشنی پڑتی ہے. لیکن اس سورہ مبارکہ میں ہجرت کے ریلیٹڈ یا ہجرت کی طرف کوئی ایسی ترغیب یا کوئی ایسا معاملہ نہیں. لیکن اس میں مشرکین کا رویہ، اس وقت کے لوگوں کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور باقی صحابہ کے ساتھ، اور باقی جو ان آیات میں ہمیں ملتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کی جو مخالفت ہے یا ان کی جو دشمنی ہے وہ شدت اختیار کر چکی، اور وہ کھل کھلا کر یعنی دشمن ایز اے دشمن بن کر اسلام کے دشمن بن کر واضح ہو چکے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ قبل کی سورہ مبارکہ ہے. کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس میں 2 یا 3 آیات ایسی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن اکثر علماء جو ہے ان کا یہی خیال ہے کہ یہ پوری کی پوری سورہ جو ہے یہ مکی دور میں ہی ہے، مکہ میں ہی نازل ہوئی. بہرحال شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، یہ تو حروف مقاطعات ہیں جس کا ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس کا معنی مفہوم یہ تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. ہمیں اس کی ایکسپلینیشن کے بارے میں قرآن و سنت سے کوئی ایسی روایات ٹھوس روایات نہیں ملتی، تو اس لیے ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے جس طرح سے یہ لکھا گیا ہے. الف لام را تلک آیات کتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں بہت حکمت والی کتاب کی. یہ آیتیں جو چھوٹی چھوٹی آیات کی صورت میں یہ تمہارے سامنے جو ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، یہ کتاب حکیم ایک بڑی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، بہت بڑی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. قرآن کریم کے جہاں پر مختلف نام ہے وہاں پر اس کو قرآن الحکیم یا کتاب الحکیم بھی کہا جاتا ہے. اور کتاب الحکیم یا قرآن الحکیم کس لیے کہا جاتا ہے کہ حکیم کتاب یعنی قرآن مجید کی ایک صفت ہے. اس کے ایک تو وہی معنی ہے جو ترجمے میں اختیار کیے گئے ہیں، یعنی حکمت والی کتاب، حکمت بری کتاب. اس کے اور بھی کئی معنی ہیں، مثلا المحکم یعنی حلال اور حرام اور حدود و احکام میں محکم یا مضبوط، حلال اور حرام کو مضبوطی سے بیان کرنے والی کتاب. اسی طرح حکیم بمعنی حاکم بھی ہے، یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب. یعنی جب بھی لوگ آپس میں اختلافات میں پڑے اور خاص کر شرعی اختلافات میں، دین کے اختلافات میں جب بھی معاملت ہو، تو ہمیں پہلے آیات میں اشارہ دیا گیا ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر اصحاب کی. لیکن جب تمہارے درمیان کچھ اختلاف ہو تو قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹ جاؤ. تو یہاں پر اس کتاب میں اختلافات کی صورت میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھی یہ کتاب بہت ساری ہدایت اور رہنمائیاں ملتی ہیں. اسی طرح حکیم بمعنی محکوم فیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو فیصلے کیے ہیں جنت کے دوزخ کے، کس کو جنت ملے گی، جنت ملنے والے، جنت حاصل کرنے والے مومنین جو ہیں ان کی خصوصیات کیا ہوں گی، ان کے کیسے کردار ہوں گے، جہنم کیسے لوگوں کو ملے گی، ان کا کیا وتیرہ یا کیا کردار رہا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں عدل و انصاف کے ساتھ ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں برتا جائے گا. تو یہ آیات جو ذکر ہو رہی ہیں
یہ ایک بہت بڑی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. حکمت بہت بڑی، بہت گہری حکمت اور بہت گہری تدبیر رکھنے والی کتاب. ایک ایسی کتاب جس کو جتنا گہرا پڑھتے جائیں اتنا ہی گہرا بندہ انسان جو ہے وہ مطلب غوطہ کھاتا جاتا ہے. ایک سمندر کی مانند ہے جس میں جتنا مرضی گہرائی میں جاتے رہیں، اس سمندر کی وسعتیں جو ہیں وہ کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ہم تو خیر یہ اب ادنا سی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں صحیح معنوں میں، جو اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، جو اس کو مختلف انداز سے پڑھتے ہیں اور بار بار اس کو دورہ کرتے ہیں، ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کو جتنی دفعہ بھی پڑھیں، جتنی دفعہ پڑھیں اتنی ہی دفعہ ایک نئی چیزیں ان کے سامنے آشکار ہوتی ہیں، اتنی ہی دفعہ ایک نئے پہلو سامنے آتے ہیں، نئی آیات اللہ تعالیٰ کی نئی نشانیاں ان کو سامنے آتی ہیں. تو یہ قرآن کے معجزوں میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس کو جتنا زیادہ اس میں گہرائی میں جاتے جائیں گے اتنا ہی ہمیں اور زیادہ گہرا سمندر جو ہے نا وہ اس میں گہرائی نظر آتی رہے گی. تو یہ آیات تو ایک ایسی کتاب کی ہے جو بہت گہری حکمت والی، بہت بڑی حکمت والی، بہت ہی بڑی تدبیر کرنے والی کتاب ہے. یہ کیوں کہا گیا پہلی ہی آیت میں، اس کا ہمیں آگے چل کے اندازہ ہو جائے گا. اور یقیناً کیونکہ یہ مشرکوں سے ذکر ہو رہا ہے، اور وہ مشرک لوگ جیسا کہ ہمیں حالات و واقعات پہلے بھی کافی دفعہ ہم نے پڑھے ہیں کہ وہ ضد اور ہٹ درمی میں اس قرآن کے آیات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بس انکار پہ انکار کرتے جا رہے ہیں، اور پھر ان کی عداوت و دشمنی جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف ان کے معاملات جو ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ طرح طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں ان آیات کے بارے میں کہ یہ کہاں سے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کر لے آتے ہیں آیات. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مطلب اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر کوئی فرشتہ اللہ خود کیوں نہیں لے کر آیا اس کتاب کو، یا کوئی فرشتہ وغیرہ کیوں نہیں نازل ہوتا یہ کتاب تاکہ ہم اسے دیکھیں اور ہمیں یقین آ جائے اور ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں. یا اس طرح کی متفرق باتیں جو ہیں وہ کرتے تھے اس دور میں. تو اب یہ آیات اس دور میں ان حالات و واقعات کے تناسب سے اور آگے آنے والی آیات کے تناسب سے ہم دیکھیں گے کہ یہ آیت بہت ہی گہری حکمت رکھتی ہے، بہت ہی گہرے معنی رکھتی ہیں. کہ یہ آیات تو ایک بہت ہی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اکان للناسی، کیا ہے لوگوں کے لیے، عجباً کوئی تعجب کی بات، کیا لوگوں کے لیے کوئی تعجب کی بات ہے یا لوگوں کو یہ عجیب بات لگتی ہے ان کے اوحینا کہ ہم نے وحی کی الی رجل منہم، ایک آدمی کی طرف جو ان میں سے ہی ہے، ان میں سے ہی ایک آدمی کی طرف ہم نے وحی کیا. کیا ان لوگوں کو تعجب یا عجیب محسوس ہوتا ہے، عجیب لگتا ہے کہ ہم نے ان میں سے ہی ایک آدمی کے اوپر وحی کی. اب ان میں سے ہی ایک آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی قریش یا اسی مکہ جو ہے، مکہ کے جو لوگ ہیں ان میں سے ہی ایک انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی. اور اس وحی کے اوپر یا اس شخصیت کے اوپر وہ انگلی اٹھا رہے ہیں جو 40-45 سال سے انہی لوگوں کے درمیان موجود ہے، انہی لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، کاروبار بھی انہوں نے انہی لوگوں کے درمیان دیا، انہوں لوگوں نے ان کو صادق اور امین کا خطاب دیا، انہوں لوگوں نے ان کے اوپر اتنا اعتبار کیا کہ اپنی امانتیں جو ہیں وہ ان کے پاس رکھواتے تھے. بلکہ نبوت کے اظہار کے بعد بھی لوگ جو ہیں بے شک جتنا بھی ان کے ساتھ ان کا اختلافات ہوں، لیکن سچا اور امین ہونے کی وجہ سے امانتیں بھی انہی کے پاس رکھواتے تھے، فیصلے بھی ان کے اکثر انہی سے کرواتے تھے. کہ یہ مطلب ان کی ذاتی شخصیت میں ان کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی جہاں پر بات آ گئی، اللہ کے احکامات کی جہاں پر بات آ گئی، اور جہاں پر یہ حکم ہوا کہ اللہ کی یہ باتوں کو مانو اور اس کو رد کرو یا اس کو چھوڑ دو، تو وہاں پر انہوں نے اختلاف کیا اپنے ذاتی یا اپنے معاشی مفادات کی وجہ سے. تو کیا وہ لوگ تعجب کرتے ہیں، ان کو عجیب لگتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی کے اوپر اللہ نے وحی نازل کی، وحی دی، وحی اتاری. ان ذرا، اور وہ وحی کیا تھی وہ وحی، ان کہ انذر الناس، آپ ڈرائیں لوگوں کو،
آ کے وہ وہی کیا تھی کہ وہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں. وہ وہی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات جو قرآن کریم کی نکل رہی ہیں وہ ہیں، یا اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے احکامات اور ان کے پریکٹیکل لائف جو ہے وہ ان کے لیے ایک مشکل تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہی اس لیے تھی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں اس کو بتائیں کہ آپ لوگ کہاں پر کھڑے ہو، تم آپ کا عقیدہ جو ہے وہ کس قدر خراب ہو چکا ہے، آپ مشرک ہو چکے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے خلاف جو ہے وہ ان کو بتائیں کہ اگر تم ایسے ہی کرتے رہو گے تو تمہارا نتیجہ کیا ہوگا، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ کے ڈرانے کے نتیجے میں، آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ ایمان لے آئیں تو ان کے لیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے ہے قدم صدقن، مرتبہ ہے سچائی کا، بے شک ان کے لیے مرتبہ ہے سچائی کا، یا درجات ہیں سچائی کے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، بے شک ان کے رب کے پاس سچائی کے مرتبے ہیں، بلند مرتبے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے صحیح معنوں میں، ان کے لیے اعلیٰ درجات جنت میں رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو کہ حق ہیں، جو کہ سچ ہیں. قال الکافرون، کہا سب کافروں نے، تو ان سب کافروں نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا اور ان کے اوپر وضاحت کر دی کہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ باطل ہے، تم اللہ کے شریک مت ٹھہراؤ، یا جو بھی ان کی تعلیمات تھیں، اور ان ڈرانے کے نتیجے میں پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ اب جو اس ہدایت کو قبول نہیں کرے گا اس کے ساتھ انجام کیا ہوگا، اور جو اس ہدایت کو قبول کرتے ہوئے ایمان لے کر آئے گا تو بے شک ان کے لیے ایک سچائی کے درجے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند درجے ملیں گے ان کو قیامت میں یا جنت کی صورت میں. قال الکافرون، تو سب کافروں نے کہا، ان ھذا، کہ بے شک یہ شخص، لساحر مبین، یقیناً جادوگر ہے یقیناً کھلا جادوگر ہے. تو ایسے صورت میں وہ جو کافر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے. یہ ہمارے دل کی باتیں جو ہیں ان کو بھی بتا دیتا ہے، ہمارے ماضی کے ساری قصے جو ہیں وہ بھی مطلب ٹھیک بیان کر دیتا ہے، مطلب باقی معاملات جو ہیں وہ بھی کھول کر بیان کرتا ہے، اور ان کی باتوں کا کوئی جواب، کوئی دلیل کے ساتھ جواب، یا کوئی ٹھوس ثبوت کے ساتھ، کسی ٹھوس شواہد کے ساتھ، یا کسی ٹھوس دلیل کے ساتھ ان کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا کہ یقیناً اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو لوٹاتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، مشرقین مکہ جو ہیں ان کا جو یہ خیال تھا کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن دین ابراہیمی تو یہ نہیں ہے، یہ تو ہم پڑھ چکے پہلے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اور قرآن کی آیات کا، ان کی حکمت کا، ان کی تعلیم کا کوئی جواب نہ بن پڑتا ان سے، اور ان کے اوپر وہ باتیں کھل کر سامنے آتی جو حقیقت تھی، جس کا ان کو سب پتہ ہی تھا کہ یہی حقیقت ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلتا ہے ایسی باتوں کا، تو وہ خیال کرتے یا ایک جھوٹا الزام باندھ دیتے کہ یہ تو ایک جادو ہے، کھلا جادو کرنے والا شخص ہے، نعوذ باللہ. ان ربکم، بے شک تمہارا رب، اللہ ہے، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے، اللہ جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اس کے بارے میں پہلے سورہ اعراف میں ایک آیت گزر چکی ہے، اور بہت ہی گہری آیت اور بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی آیت ہے وہ. اس میں ایسی آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے کہ بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو، آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 دنوں میں یعنی کہا جاتا ہے کہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی کی.
اور پھر آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کر دینا، یہ ایک بہت ہی بڑی حکمت ہے اور بہت ہی بڑی ایک بات ہے جس کا انسان کے لیے احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پوری کائنات کو بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عرش پر مقیم فرمایا یا عرش پر بلند ہوا۔ یہ آیات ایسی آیات ہیں، اور خاص کر آیت کا یہ حصہ ایسا ہے کہ جس میں ہمیں کسی کے ساتھ تشبیہ دینی یا کسی قسم کا ایسی بات کرنی جس سے کوئی اس کا کوئی خاکہ بنے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بلند ہوئے عرش پر، وہ ہمارے لیے ممکن نہیں اور نہ ہی ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم ایسا کریں۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور یقیناً ایک وقت آئے گا کہ ہماری سامنے یہ چیزیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی۔ یہ بہت ساری حقیقتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی، جس کا اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے صحیح معنوں میں سمجھنا اور صحیح اس کا سمجھ بوجھ مطلب حاصل کرنا وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ آیت جو ہے اس کو صرف اتنا ہی ہم رکھیں گے کہ پھر وہ بلند ہوا عرش پر، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جس طرح سے اس کی شان کے لائق ہے، جو اہل سنت اور کتاب جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی۔ اس نے کائنات کو صرف بنایا ہی نہیں، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو یا کائنات کو بنا کر پھر وہ بلند ہوا عرش پر بلند ہونے کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی۔ یہ چیزیں ساری کائنات کو بنا کر پھر اس کا مدبر بھی ہے، اس کا نظام بھی قائم کرنے والا ہے۔ اس کے درمیان جو نظام ہے، اب نظام کائنات جو ہے یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، لیکن اس کو ہم آسان سے الفاظ میں اور بہت ہی مختصر طریقے سے اگر دیکھیں تو پوری کائنات میں اگر آپ جائزہ لیں تو پوری کائنات کسی نہ کسی نظام یا کسی نہ کسی سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ ان کے آپس میں سیارے، ستارے، سورج، چاند، کہکشائیں، گلیکسیز اور کلسٹرز اور سپر کلسٹرز اور پتہ نہیں کتنی مطلب کتنی وسیع کائنات ہے، ابھی تک تو اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا انسان۔ تو یہ ان کے درمیان ایک ربط ہے، ان کے درمیان ایک کچھ نہ کچھ تعلق ہے، جو ایک مضبوط تعلق ہے، جس تعلق کی وجہ سے یا جس نظام کی وجہ سے یہ پوری کائنات جو ہے یہ آج تک اس کا وجود اسی طرح سے برقرار ہے، اور اس میں ایک ذرہ برابر بھی کہیں پر کوئی خلال یا کوئی دراڑ یا کوئی مطلب کوتاہی ہو جائے تو یہ پوری نظام کائنات جو ہے یہ سیکنڈز بھی نہیں، کچھ لمحے کے اندر ہی لپٹ سکتی ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے، تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کائنات کو بنایا، اور کہ کائنات جو ہے وہ تو ایک بہت ہی وسیع، ایک عام میرے جیسے انسان کی نظر میں تو شاید اس کے پاس نہ ہی اتنا علم ہے اور نہ ہی اتنے وسائل ہیں اور نہ ہی اتنا وقت ہے کہ وہ اتنی وسیع اللہ کی تخلیق جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ ہم اپنے ارد گرد کی زندگی ہی اگر دیکھ لیں کہ ہماری اپنی زندگی، اپنی ہمارے جسم کے اندر بہت سارے نظام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس چل رہے ہیں، جس کے اوپر ہمیں کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی۔ کھانا ہم نے کھایا، وہ کس طرح سے مطلب سیل جو ہے وہ ایک دوسرے کرتے ہیں، اس میں ایسڈ وغیرہ آتے ہیں، وہ کس طرح سے کھانا ہضم ہوتا ہے، وہ کس طرح سے اس کے بعد کے معاملات، اور پھر انرجی پیدا ہوتی ہے، اور اس انرجی کو ہم کنزیوم کرتے ہیں مطلب اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے۔ باقی چرند پرند پودے، حیاتی اور نباتاتی زندگی جو ہے اس کائنات کے اوپر، اس ضروع زمین کے اوپر، وہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو پھر اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمانوں اور زمین کو بنا کر عرش پر بلند ہو کر ایک طرف بیٹھ نہیں گیا، بلکہ وہ پوری تدبیر کی، پورا کائنات کا نظام جو ہے اس کو چلا بھی رہا ہے، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی۔ ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی ہی اجازت کے ساتھ، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد، کوئی سفارش نہیں کرنے والا مگر اس کی ہی اجازت کے بعد۔ اب اگر یہاں پر سفارش کا مطلب کیا ہے؟ سفارش کا مطلب ہے
کسی کی تعریف کرنا یا کسی کو مطلب پیش کرنا اور اس کے ساتھ ایک گزارش کرنا کہ اس کے اوپر نظر کرم کیجئے، یہ عام طور پر عام معنی سفارش کا یہی ہے۔ جیسا کہ مطلب اگر کوئی شخص آپ نے کسی مدیر کو، اپنے کسی مینیجر کو کوئی سی وی دے یا کسی شخص کے بارے میں کہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے اور اس کو آپ جاب پہ رکھ لیں، تو گویا اس نے اس کی سفارش کی، ٹھیک ہے۔ تو اب دنیا کے حساب سے اگر دیکھیں تو ایک انسان جب کسی کی سفارش کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے بہت سارے پہلوؤں کو وہ نظر انداز کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کو بھی نہ پتا ہو کہ جس کی وہ سفارش کر رہا ہے اس کا کردار کیسا ہے یا اس کی کوالیفیکیشن صحیح معنوں میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اب اس کا مدیر ہے یا اس کا مینیجر جو ہے اس کے اوپر انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اچھا کوالیفائڈ ہے، محنتی بندہ ہے، اس کو آپ رکھ لیں۔ وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ڈیسیجن کو، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا مینیجر جو ہے وہ اس کو جاب پہ رکھ لے، اس کو انفلوئنس۔ اب اس کا مینیجر جو ہے اس کے لیے تو صرف اس کا یہ جو اس کے ماتحت جو ہے جو اس کو ریکویسٹ کر رہا ہے صرف اس کا ہی پتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے اس کو اس نے کبھی دیکھا نہ ہو یا اس کے بارے میں جانتا نہیں، اس کے پاس تو وہی علم آیا یا اس کو تو صرف اتنا ہی جانا جتنا اس سفارش کرنے والے نے۔ لیکن اللہ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے جو سفارش کر رہا ہے، اس کے بھی ظاہری اور باطن ہر چیز کو جانتا ہے، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں سے سفارش کا جو مزاج ہے وہی بالکل مختلف ہے۔ کوئی شخص، کوئی ذات اللہ کے آگے سفارش نہیں کر سکتی الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ یہاں پر سفارش کرنا یا شفاعت کرنا یہ اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کو بھی ایک خاص وقت پر اور ایک خاص مقام پر یہ اجازت ملے گی، یا یہ ان کے لیے وقت آئے گا کہ وہ جب شفاعت کریں گے یا سفارش کریں گے، لیکن کن کی؟ ان لوگوں کی جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان موجود ہے۔ کوئی شخص اس کی سفارش تو ہرگز نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ اگر کسی کے دل میں شرک ہے۔ اگر کسی کے دل میں شرک ہے تو ہم نے پچھلی سورہ کی آیات ابھی کچھ ہی دن پہلے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مثال اس میں آ گئی کہ جب ان کو پتا چلا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کا انجام جو ہے وہ تو جہنم ٹھہر چکا، یا اس کا انجام تو جہنم ٹھہر چکا، یا یہ تو قائم رہ چکا کہ وہ جب مرا تو اس وقت وہ شرک پر تھا، اس وقت وہ توحید پر نہیں تھا، تو پھر اس کے لیے دعا کرنا مناسب نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے ان لوگوں کی جو دل میں ایمان لے کر حاضر ہوئے ہوں گے۔ وہ لوگ جن کے دل میں کسی بھی طرح کا شرک ہوگا تو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ان کے لیے سفارش بھی نہیں ہوگی۔ تو نہیں کوئی سفارش کر سکے گا مگر اس کی ہی اجازت سے، کہ کس کی سفارش کرنی ہے، کب کرنی ہے، کن حالات میں کرنی ہے، وہ بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی امت کے لیے سفارش کریں۔ ذالکم اللہ، وہی ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، تمہارا پالنے والا ہر لحاظ سے، پورے کے پورے نظام زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی لوازمات اس کو چاہیے ان کو مہیا کرنے والا، پالنے والا وہی اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو تمہیں تو چاہیے کہ پس تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب یہ رب جس کے بارے میں ذکر ہوا کہ وہی آسمانوں اور زمینوں کو جس نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر مطلب عرش پر بلند ہو کر اس نے تدبیر کی پوری کائنات کی، اور ایسی تدبیر اور ایسی حکمت، پھر اس کی ایسا غالب اور ایسا مالک کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے کی مجال نہیں ہوگی ما سوائے ایک خاص وقت کے، جس کی اجازت بھی اسی کی طرف سے ہوگی۔ تمہارا رب تو اتنی بڑی ہستی ہے، تو تمہیں تو چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اس کے احکامات کی پیروی کرو، اسی سے محبت کرو، اور اسی کی محبت کو پہچانو، اور اسی سے
محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ کیا تمہارے سامنے اتنی کھلی آیات اور اتنے کھلے ایسے چیلنجز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے چیلنجز ہیں جن کا تو پریکٹیکلی کیا صرف منہ زبانی تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم اس چیلنج کو قبول کر سکو یا اس کا جواب دے سکو. تو ایسی صورت میں بھی تم نصیحت نہیں پڑھتے کہ جو اللہ کی آیات، یہ پہلی آیت میں اللہ کا کہ یہ تو ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو حکمت بری ہے، جو بہت وسیع حکمت رکھنے والی کتاب ہے، اس کی یہ آیات ہیں. تو ان کو نازل کرنے والا اللہ جو ہے وہ تمہیں سب کچھ بتا رہا ہے، اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے. الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے. جمیعاً، سب کا اسی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے. اب یہ دنیا کی زندگی تم جس طرح سے چاہے مرضی گزار لو، چاہے تم عیش پرستی میں گزارو، چاہے تم مال و دولت اکٹھا کرنے میں گزارو، چاہے تم اللہ کی عبادت کرنے میں گزارو، جیسے مرضی زندگی گزارو، ایک وقت یہ آئے گا کہ اس دنیا سے تم رخصت ہو ہی جاؤ گے. اور اس کے بعد پھر ایک وقت یقیناً آئے گا کہ تمہارا سب کا لوٹ کر جانا اسی کی طرف ہے، تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. وعد اللہ حقاً، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. یہ کوئی صرف منہ سے کرنے والی بات نہیں، یا کوئی صرف یہاں پر ناول کی طرح یا کہانی کی طرح پڑھنے والی کوئی آیت نہیں، بلکہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اللہ نے کوئی بات اگر کہی تو اس کو وہ پورا کر ہی رہے گا. اللہ کی طرف سے یہ ایک سچی حقیقت پر مبنی بات ہے جو ایک دن سب کے سامنے آشکار ہو کر رہے گی. اسی صورت میں اسی صورت میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں، انہو یبدأ الخلق، بلا شبہ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے. انہو یبدأ الخلق، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو یا خلقت کو. ہم نے یہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تخلیق یا دو چیزیں ہیں، ایک ابداع ہے اور ایک خلقت ہے، خلق ہے. ابداع ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار، یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے پہلی بار پیدا کرنا، لیکن اس کا صحیح ترجمہ یا صحیح سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. کسی چیز کا پہلے سے وجود ہے ہی نہیں تو اس کو وجود بخشنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وجود بخشا تھا یہ پوری کائنات کی تخلیق کر کے، اس سے پہلے کیا تھا واللہ عالم، کچھ بھی نہیں تھا. صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کائنات میں جتنا میٹیریل موجود ہے، یہ چاند، ستارے، سیارے، ان کے اندر جتنا مادہ موجود ہے. اور آج اس دنیا میں ہم دیکھیں تو دنیا کی زندگی میں ہمارے سامنے جتنی حقیقت سے بری مطلب مجسم چیزیں ہیں، مادی جتنی چیزیں موجود ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتے ہیں عدم وجود سے، یعنی پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ابداع. اور دوسرا ہے خلق، تخلیق کرنا، خلق کرنا، وہ ہے کسی پہلے سے موجود چیز سے کسی دوسری چیز کو تیار کرنا، بنانا. جیسا کہ اگر سادہ سی مثال میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ 6 دنوں میں اس نے کائنات کو بنایا. اب کائنات کو، جو پوری کائنات کو بنایا، وہ کائنات اس سے پہلے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، وجود میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں اس کو لے کر آئے، اس کا ابداع کیا. اس کے بعد جو کائنات بنائی، اس میں جو مادہ ہے، زمین کی مٹی جو ہے، پھر اس زمین کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم کی تخلیق کی. تو پھر یعنی ابداع ہوا کہ اس نے کائنات کو تخلیق کیا، عدم سے وجود ملا کر آیا. پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو ہے، ایک مادہ وجود میں لائے. اس مادے سے پھر وہ تخلیق کی مختلف جانداروں کی، آدم کا جیسے ذکر ہوا. پھر اس کا ایک تیسرا جو ذکر ہوتا ہے وہ ارتقاء ہے، یا جس کو ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں یا امپروومنٹ بھی کہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی. جیسے انسان ہے، انسان کا جسم اور اس کی حیت اور اس کی جو مطلب مختلف اس کی خصوصیات ہیں، وہ وقت کے ساتھ تھوڑی بہت تبدیلی آ رہی ہے. پہلے بہت بڑے دراز قامت انسان ہوتے تھے، آہستہ آہستہ
مطلب لیکن یہ ہے کہ وہ اسی انسان کی ہی نسل میں وہ ہے، لیکن رنگ مختلف ہو گیا، شکل مختلف ہو گئی، وہ مطلب ان کا مطلب قد مختلف ہو گیا، بالوں کا رنگ مختلف ہو گیا، جلد کا رنگ، یعنی اس طرح کی مختلف چیزیں. تو وہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ فیزز ہیں، تھوڑا سا فرق ہے. اگر یا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جیسے سٹرس ہے، سٹرس یعنی یہ کینو یا سٹرس یا لیمن کی جو قسمیں ہیں، اب اس میں ہم دیکھیں تو بہت ساری قسمیں، جیسے لیمن بھی ہے، لیمن کی بہت ساری قسمیں ہیں. اس کے علاوہ کینو، مالٹا اور اس طرح کی بہت ساری سٹرس فروٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو بہت سارے مختلف رنگ، مختلف ذائقے، مختلف اس کی خوشبوئیں ہیں، لیکن وہ ایک ہی نسل سے ہیں. تو وہ ساری کیا ہے، وہ سارا ارتقاء ہے، یعنی ایک سے پہلے سے خلقت موجود ہے، اسی میں کچھ امپروومنٹ کر کے، اسی میں تھوڑی سی جدت لا کر، یا اسی میں مختلف چیزیں جو ہے بنائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے. اور سب سے پہلی قدرت جو ہے ابداع، جس کو سمجھنا انسان کے لیے ابھی تک ناممکن ہے. ممکن ہوگا کہ نہیں واللہ عالم، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حقیقت کھول دی جائے گی جب قیامت کا دن ہوگا، اور سب کے سب اللہ کی آیات جو ہیں وہ سب کے سب محکم ہو کر، زیادہ واضح ہو کر سب کے سامنے آئیں گی. تو پھر سب کو یقین آئے گا. تو آج کی دنیا میں ہمیں اگر یقین کریں ان آیات پر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں، تو یقیناً ہمیں قیامت کے دن کا بہت ہی بڑا اجر ملنے والا ہے. بہرحال بلا شبہ وہی ہے پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، یعنی عدم سے معرض وجود میں لاتا ہے الخلق، مخلوق کو، پھر وہ تخلیق بھی کرتا ہے، خلق بھی کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا اسے. پھر دوبارہ زندہ کرے گا اسے. یہاں پر اس آیت کے اس حصے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی طرف اشارہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، پہلے اس کی کوئی حیثیت یا کوئی حقیقت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے معرض وجود میں لے کے آئے، اور اس کو ایک مجسم جسم کی صورت میں تخلیق کر کے اس دنیا میں چھوڑ دیا، اس دنیا میں بھیجا. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور پھر قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو وہی اللہ ہے جو پھر دوبارہ بھی زندہ کرے گا اسے، لیجزی الذین، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو. اب وہ زندہ کرے گا ان لوگوں کو کس لیے؟ کہ انہوں نے دنیا میں جتنے اعمال کیے ہیں اپنے مرنے سے پہلے، ان کی جزا بھی حاصل کرے، ان کا نتیجہ بھی اب حاصل کرے. لیجزی الذین آمنوا، اب وہ نتیجہ کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان سب نے نیک اعمال کیا بالقسط، انصاف کے ساتھ. کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، صرف ایمان نہیں، منہ زبانی قول و قرار نہیں، بلکہ اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل بھی کرنے والے جو ہیں، ان کے ساتھ ان کو وہ جزا دے گا، اچھی جزا دے گا، اچھا بدلہ دے گا بالقسط، لیکن انصاف کے ساتھ. انصاف جو ہے وہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو اس درمیان میں ہے. اس کی اگلی آیت کا اگلا حصہ بھی اگر دیکھیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جن سب نے کفر کیا. پہلے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کے ساتھ بھی ان کو جزا دی جائے گی انصاف کے ساتھ. جنہوں نے اچھا عمل کیا ایمان لانے کے بعد، ان کو بھی جزا دی جائے گی، اور انصاف کے ساتھ ہی والذین کفروا، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے مشروب ہے کھولتے ہوئے پانی سے. ان سے تو کھولتے ہوئے پانی، ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی جو ہے وہ دیا جائے گا. وہ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکفرون، اس کی وجہ سے یکفرون، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ سب کفر کرتے تھے، جنہوں نے اس دنیا میں سے رخصت ہونے سے پہلے اپنا جو عمل ہے وہ کفر پر رکھا. تو ان کے لیے تو کھولتے ہوئے پانی اور دردناک عذاب کی صورت میں سزائیں دی جائیں گی، اور جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو تو انصاف کے ساتھ جزا دی جائے گی. اور یہاں پر یہ ذکر جو ہے وہ ضروری ہے کہ یکفرون، سب نے کفر کیا.
اب کفر کرنے والوں میں صرف وہ لوگ شامل نہیں جنہوں نے شرک کیا، بلکہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایمان منہ زبانی ایمان ہونے کے باوجود جو اللہ کی آیات اور اس کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے یہ آیت میں آیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لیکن جو ایمان لے کر آئے لیکن نیک عمل نہیں کیے، ان کا جو ایمان ہے وہ صرف منہ الفاظ کی حد تک رہا، لیکن وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، تو ایسے لوگ بھی کفر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ کفر کرنا اس کا مطلب یہی ہے انکار کرنا اللہ کی ہدایات اور اس کے احکامات کی اور اس کی جو باتیں ہیں ان کو ماننے سے انکار کرنا۔ اور یہ بھی محکم ایک حقیقت ہے جس کا ہمیں سب کو پتا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ اگنور بھی کر دیا جاتا ہے، کہ شرک جو ہے، شرک کرنے والا جو ہے اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے۔ لیکن جو ایمان لے کر آنے والے ہیں، جن کے دل میں توحید ہے، جن کے دل میں شرک نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، لیکن ان کو بھی ان کے اعمال کے نتیجے میں اگر خدا نہ خواستہ ان کے اعمال میں کچھ کمیاں، گستاخیاں، گناہوں کی تعداد مقدار زیادہ ہو گئی، تو ان کو بھی جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور پھر جہنم جو ہے اس کو صرف سوچ لینا کہ جہنم کا مزہ کتنا ہے، وہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ کتنا شدید اور کتنا دردناک ہوگا۔ اور جہاں پر بار بار جہنم کی آگ کا ذکر ہوا، وہیں پر اس آیت میں کھولتے ہوئے پانی کا ذکر ہوا، کہ ہم تو ابلتا ہوا پانی، کیا نیم گرم پانی جو ہے وہی ہم سہ سکتے ہیں، تھوڑا سا پانی زیادہ گرم ہو تو ہماری جلد کو جلا کر رکھ دیتا ہے، اور وہ تو کھولتا ہوا پانی۔ اور یہاں پر دنیا میں تو کھولتا پانی کا مطلب 100 ڈگری سینٹی گریڈ یا 100 ڈگری سیلسیس ہے، لیکن جہنم کا جو عذاب میں جو کھولتا ہوا پانی ہے وہ کتنے درجے سیلسیس ہوگا، کتنے ہزاروں درجے سیلسیس، اس کا ہمیں اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو جہاں پر آگ سے بار بار ڈرایا گیا، تو اس آیت میں کھولتے ہوئے پانی سے بھی دردناک عذاب کی ایک نشاندہی ہمارے لیے کر دی گئی، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو اس دنیا میں رہے اور چاہے وہ ایمان لے کر آئیں یا نہیں لے کر آئے، لیکن انہوں نے اپنے زندگی میں اللہ کے احکامات سے انکاری ہی کرتے رہے، تو ان کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا معاملہ آئے کہ دردناک عذاب ان کے سامنے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ایسے کسی بھی عذاب سے اور ایسی کسی بھی آزمائش سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کامیاب فرمائے جو اس دنیا سے اتنے عمل اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور اتنے صدقہ جاریہ انہوں نے کیا ہو کہ جو ان کے لیے کافی ہو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر اپنے خاص فضل و کرم سے پہلے ہی مطلب راؤنڈ میں ان کو جنت کا مستحق ٹھہرا دے، اور پھر اپنے خاص فضل و کرم سے جنت کے اعلیٰ درجات بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے یا کوئی کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی رمضان کے سلسلے میں ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ شاید اتنا ریگولر ہمارے ساتھ شامل نہ ہو سکیں، لیکن یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ اور بھی ہمارے ممبرز جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہوں گے۔ تو رمضان میں صرف اپنی اس مجلس کی بات نہیں کر رہا، اپنے جو ساتھی ہیں، جو بھی جاننے والے ہیں، ان کو ترغیب دیں ضرور کہ اس طرح کے بے شمار پروگرام جو ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر چلتے آ رہے ہیں، وہ قرآن کے ریلیٹڈ بھی ہیں، احادیث بھی ہوں گی، رمضان کے ریلیٹڈ بھی ہوں گی، بہت سارے مختلف موضوعات پر دن رات میرا خیال چل رہے ہیں، اور اب سے یہ ساری چیزیں آن لائن ہی چلتی رہتی ہیں۔ تو اس مجلس میں بھی مطلب شامل ہونے کے لیے ترغیب دیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر جتنے پروگرام جو ان کے وقت کی مناسبت سے ان کو جہاں پر آسانی ہے، جس وقت پر وہ شامل ہو سکتے ہیں، اپنے یہ مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ بھی ہے، اس میں قرآن جو ہے اس کو بھی میکسیمم وقت دیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے زیادہ وقت بھی ہونا چاہیے، اور جو پروگرامز وغیرہ ہو رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے شمولیت اختیار کریں۔ اب تو گھروں میں بیٹھے یہ سارے معاملات جو ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں اس رمضان کی جو
میکسیمم جو فضائل ہیں اور برکات ہیں وہ نصیب فرمائے، اور اس رمضان میں ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں، اور اس قابل ہو جائے ہم کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ والدین کے لیے ضرور دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے والدین کے اوپر خاص رحمت رکھے، جو اس دنیا میں موجود ہیں انہیں اپنی خاص فضل و کرم سے صحت بھری زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالی انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔